یار میں نے یہ پڑھا اور سوچنے لگا کہ ہم کتنی غلطی کرتے ہیں جب ہم تاریخ اور پرانی کتابوں کو بس سیدھی سادی کہانیاں سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان صفوں کے پیچھے کیسے کیسے مسئلے، کتنی محنت اور کیسے انسانی جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی قدیم اور اہم کتاب کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ صرف کاغذ اور سیاہی کا مجموعہ نہیں ہوتی، وہ اپنے پورے وقت کا ایک عکس ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جب ہم کسی دبیم کتاب کا کور کھولتے ہیں تو بس لگتا ہے کسی نے آرام سے بیٹھ کے لکھ دی ہوگی، مگر اصل کہانی بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہی نا، اس دور کی پریشانیاں، اس قوم کے سوالات اور ان کے حل تلاش کرنے کی جو ایک بے چینی تھی، یہ سب ان کتابوں کے ہر لفظ میں محفوظ ہوتا ہے۔ کتاب دراصل ایک زندہ وجود کی طرح ہوتی ہے جو اپنے زمانے کی کہانی خود سناتی ہے، اور ایسی ہی ایک کہانی آج ہمارے سامنے ہے۔ آج جس سورس مٹیریل پر ہم گہری نظر ڈالنے والے ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست اور تفصیلی ایکیڈیمک ریسرچ پیپر ہے۔ یہ پیپر شیعہ اسلام کی سب سے اہم حدیث کی کتاب الکافی اور اسے مرتب کرنے والے عالم محمد بن یعقوب الکلینی کے بارے میں ہے۔ ہاں، بہت ہی ڈیپ ٹاپک ہے یہ۔ بالکل، تو ہمارا مشن آج یہ سمجھنا ہے کہ تقریباً 16,199 یعنی ہزاروں کی تعداد میں روایات پر مشتمل یہ اتنی بڑی کتاب آخر لکھی کیسے گئی، اس کے پیچھے کتنی صدیوں جیسی محنت تھی، اور سب سے بڑھ کر جدید دور میں اس پر جو سخت اور متنازع سوالات اٹھائے جاتے ہیں جنہیں اکثر لوگ ٹیبو سمجھ کر بات نہیں کرتے، اس ایکیڈیمک پیپر نے ان کی حقیقت کیسے کھولی ہے۔ اور اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس زمانے میں جانا پڑے گا۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ الکلینی کا دور کوئی عام یا پرسکون دور نہیں تھا۔ ہاں، وہ تقریباً 864 سے 941 عیسوی کا زمانہ تھا نا؟ جی بالکل، اور یہ وہ وقت تھا جسے شیعہ تاریخ میں غیبت صغرا یعنی مائنر آکلٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 12ویں امام منظر عام سے غائب تھے۔ اس قوم کا جو براہ راست رابطہ اپنے امام سے تھا وہ اچانک ٹوٹ چکا تھا۔ یعنی صرف چند مخصوص نمائندے تھے جو پیغام رسانی کرتے تھے۔ ہاں، بس وہی تھے، اور ساتھ ہی عباسد خلافت کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ سیاست میں سخت افراتفری تھی اور کمیونٹی پر ایک بہت بڑا دباؤ اور پریشانی تھی۔ سوچو ذرا اس بات کو، ایک پوری کمیونٹی جو 2 صدیوں سے ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی موجود امام کی طرف دیکھتی تھی رہنمائی کے لیے کہ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، عقائد کیا ہیں، انہیں اچانک سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ صحیح بات ہے، ایسے میں تو افراتفری مچنا لازمی تھی، اور پیپر بھی بتاتا ہے کہ اس وقت جھوٹے دعوے دار سامنے آ رہے تھے۔ ہر دوسرا شخص اٹھ کر کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اصل علم ہے۔ تو لوگوں کو سچی اور جھوٹی روایات میں فرق کرنے میں تو شدید مشکل ہو رہی ہوگی۔ بہت مشکل۔ ایسے پریشان کن ماحول میں کسی نے کلینی سے درخواست کی کہ اس بکھرے ہوئے علم کو، ان چھوٹے چھوٹے پرانے نسخوں کو جمع کر کے کوئی ایسی کتاب بناؤ جو ہمارے لیے کافی ہو۔ اور اس شخص نے اپنی زندگی کے 20 سال اس کتاب کو جمع کرنے میں لگا دیے۔ دل کو لگنے والی بات ہے یار، یہ صرف ایک کتاب لکھنے کا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ تو ایک قوم کی بقا کا مسئلہ تھا۔ میں واقعی اس بات سے ایگری کرتی ہوں۔ ان 20 سالوں کا تصور کریں، آج کے دور کی طرح انٹرنیٹ، لائبریریز یا ہوائی جہاز تو تھے نہیں۔ کلینی نے 20 سال تک مختلف شہروں اور بستیوں کا سفر کیا۔ قدیم ایران اور عراق کے علاقوں کی خاک چھانی ہوگی۔ بالکل، انہوں نے لوگوں کے پاس موجود چھوٹے چھوٹے پرانے نوٹس اور کتابوں کو اکٹھا کیا جنہیں اس وقت اصول کہا جاتا تھا۔ یہ وہ چھوٹی کتابیں تھیں جو لوگوں نے براہ راست پچھلے اماموں سے سن کر لکھی تھیں۔ اور پھر وہ بغداد گئے تھے نا؟ ہاں، بغداد جیسے بڑے اور مرکزی شہر میں آ کر وہاں عالموں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس پورے مواد کو مرتب کیا، اسے ایک شکل دی تاکہ عام لوگ اور عالم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کا مقصد صرف حدیثیں جمع کر کے ڈھیر لگانا نہیں تھا، بلکہ اس پریشان حال کمیونٹی کو ایک مضبوط مستند سہارا دینا تھا تاکہ وہ بکھرے نہ۔ اچھا، اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آخر ہے کیا جو اس نے اتنا بڑا اثر چھوڑا۔ اس کے 3 بڑے حصے ہیں جو 8 جلدوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اصول الکافی، یہ عقائد، فلسفے
اور خدا کی پہچان پر مبنی ہیں۔ ہاں، اور یہ حصہ کافی ڈیپ ہے۔ بھائی اس میں جو بات لکھی ہے نا پہلی کتاب میں، جسے عقل اور جہالت کی کتاب کہتے ہیں، وہ مجھے بڑی زبردست لگی۔ اس میں عقل اور جہالت دونوں کے 75 لشکروں کی بات کی گئی ہے۔ وہ 75 آرمیز والا کانسیپٹ۔ یعنی عقل کا مقابلہ سیدھا سیدھا جہالت کی فوج سے کروایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انصاف عقل کا لشکر ہے اور نا انصافی جہالت کا، رحم عقل کے ساتھ ہے اور غصہ جہالت کے ساتھ۔ یہ کیسا عجیب اور دلچسپ انداز ہے چیزوں کو سمجھانے کا۔ بڑی گہری بات ہے یہ، اور سب سے اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ خلینی نے کتاب کا آغاز ہی عقل سے کیا ہے، کسی اور عبادت یا عقائد کے چیپٹر سے نہیں کیا۔ سمجھ، غور و فکر اور شعور پر ہے۔ اس حصے میں آگے چل کر توحید، نبوت اور امامت کے بارے میں انتہائی باریک اور فلسفیانہ باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے نا؟ ہاں، پھر آتا ہے دوسرا اور سب سے بڑا حصہ، جسے فروع الکافی کہا جاتا ہے۔ اس میں روزمرہ کی زندگی اور فقہ کے مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، تجارت، نکاح، طلاق، یہاں تک کہ کھانے پینے کے آداب۔ یہ تو مکمل پریکٹیکل لائف کے بارے میں ہو گیا۔ بالکل، یہ حصہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں تقریباً 13,000 روایات ہیں۔ یہی وہ حصہ ہے جس نے آنے والی صدیوں میں شیعہ فقہ کا پورا ڈھانچہ کھڑا کیا۔ اور تیسرا حصہ روضہ الکافی کہلاتا ہے، جس میں تاریخی واقعات، اماموں کے خطبے، ان کے خطوط اور مختلف قسم کی نصیحت آموز کہانیاں شامل ہیں۔ یعنی عقائد، روزمرہ کے مسائل اور تاریخ ملا کر یہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا بن گیا۔ صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے، انسائکلوپیڈیا۔ لیکن یہاں میرا ایک بڑا سوال ہے۔ ایک عام ذہن تو یہی سوچے گا نا کہ بھائی کلینی نے 20 سال لگا کر چھان بین کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے صحیح اور مستند باتیں جمع کی ہیں۔ ان کا دعویٰ بھی یہی تھا۔ جی بالکل۔ تو بھائی اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر سب صحیح تھا تو پھر بعد میں آنے والے علامہ مجلسی جیسے بڑے عالم نے کیوں کہا کہ الکافی کی تقریباً 62 سے 75% روایات ضعیف یا اصولی طور پر کمزور ہیں؟ اگر کتاب اتنی اہم اور محنت سے بنی ہے تو اس کا اتنا بڑا حصہ اچانک کمزور کیسے ہو گیا؟ یہ تھوڑا عجیب تضاد نہیں ہے؟ یہ عجیب ضرور لگتا ہے شروع میں، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں علم الرجال یعنی راویوں کی سائنس کو تھوڑا کھولنا پڑے گا۔ جہاں تک اصولی کمزوری کا تعلق ہے نا، لوگ سب سے زیادہ غلطی اسی لفظ کو سمجھنے میں کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ حدیث کی اصطلاحات میں ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بات لازمی طور پر جھوٹی ہے یا کسی نے غائب سے گھاڑ لی ہے۔ ضعیف ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو راویوں کی زنجیر ہے، یعنی جس چین آف ٹرانسمیشن سے وہ بات پہنچی ہے، اس سند کی کسی کڑی میں کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی چین آف نیریٹرز میں کوئی بریک ہے۔ ہاں، شاید چین میں کوئی ایک راوی انجان ہے جس کی بہت تفصیل نہیں ملتی، یا کسی کا حافظہ عمر کے ساتھ کمزور ہو گیا تھا، یا کسی کی شہرت ایسی تھی کہ لوگ اس پہ پورا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تو اصولی کمزوری اور اصل جھوٹ میں فرق ہے۔ اگر میں اسے عام زبان میں سمجھنا چاہوں تو مان لیں کہ ایک خبر بالکل سچی ہے، لیکن جو داکیہ وہ خبر لایا ہے اس کا نام ہمیں نہیں پتا، تو بعد کے عالم اسے ضعیف قرار دے دیں گے صرف اصول کی خاطر، بھلے اصل بات ٹھیک ہو۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور یہاں سے اس ایکیڈیمک پیپر نے 2 بڑے مکاتب فکر کا ذکر کیا ہے، اخباری اور اصولی۔ ان میں کیا فرق ہے؟ اخباری مکتبہ فکر والے عالم کہتے ہیں کہ بھائی الکافی میں جو کچھ بھی ہے سب مستند ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کلینی اتنے بڑے عالم تھے اور انہوں نے خود اپنی نگرانی میں قدیم کتابوں سے اسے جمع کر کے تصدیق کی تھی، تو ہمیں اب ہر سند کو الگ سے پرکھنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، وہ کلینی پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اصولی مکتب فکر جو آج کل تقریباً پوری طرح غالب ہے، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر روایت کی سند کو اپنے سخت اور جدید اصولوں پر لازمی پرکھنا پڑے گا۔ علامہ مجلسی کا جو 75% ضعیف کہنے والا واقعہ ہے، وہ دراصل انہی بات کے سخت اصولوں اور کرائٹیریا پر ٹیسٹ کرنے کا نتیجہ تھا۔ تو یہ تو اچھی بات ہوئی نا؟ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے ہاں انٹرنل کرٹیسزم یا خود احتسابی کا سسٹم کتنا سخت اور مضبوط ہے۔ وہ جذبات میں آ کر ہر چیز کو قبول نہیں کر لیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنل کرٹیسزم کا سسٹم پہلے سے موجود تھا اور وقت کے ساتھ بہتر ہوتا گیا۔ لیکن یار، یہاں سے کہانی تھوڑی اور پیچیدہ ہوتی ہے۔
اور یہی انٹرنل کرٹیسزم آج سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ ماڈرن دور میں جہاں ہر چیز کو نیٹ پر کراس کویسچن کیا جاتا ہے، اس کتاب پر لگ بھگ 100 کے قریب بہت سخت سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور پیپر نے ان سوالات کو چھوڑا نہیں ہے۔ نہیں چھوڑا، یہ وہ سوالات ہیں جو اس ریسرچ پیپر میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اور یہ ملحدین، ایکس مسلمز اور دوسرے مکتبہ فکر کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ سوالات تو انتہائی ٹیبو سمجھے جاتے ہیں ہمارے ہاں۔ خیر، یہاں ہمیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سختی سے واضح کرنی چاہیے۔ ہم دونوں یہاں کسی بھی مسلک، فرقے، دھرم یا سیاسی سوچ کی حمایت یا مخالفت بالکل نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس ایکیڈیمک پیپر میں موجود حقائق کو مکمل غیر جانبداری سے بیان کرنا ہے۔ یہ سوالات واقعی انٹرنیٹ اور کتابوں میں اٹھائے گئے ہیں، اور پیپر نے انہیں چھپانے کے بجائے پیورلی ایکیڈیمکلی ایڈریس کیا ہے۔ بے شک، ہمارا کام صرف سامنے موجود مٹیریل کا تجزیہ کرنا ہے۔ تو ان سخت سوالات میں سے ایک مثال لیتا ہوں۔ اس کتاب کی کچھ روایات میں مصحف فاطمہ کا ذکر ملتا ہے۔ اب انٹرنیٹ پر لوگ اس سے اکثر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان عقائد کے مطابق قرآن نامکمل ہے؟ یہ تو بہت بڑا اور سینسٹیو الزام ہے۔ اور پیپر اسی غلط فہمی کو ایکیڈیمکلی کلیئر کرتا ہے۔ پیپر تفصیل دیتا ہے کہ روایات کے مطابق مصحف فاطمہ ہرگز کوئی الگ یا نیا قرآن نہیں تھا۔ اس میں احکامات، حلال یا حرام کی باتیں بالکل نہیں تھیں۔ تو پھر وہ اصل میں کیا تھا؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو حضرت فاطمہ سخت غمگین تھیں۔ انہیں تسلی دینے کے لیے فرشتے نے آ کر انہیں آنے والے واقعات، ان کی نسل کے ساتھ جو ہونے والا تھا اور تاریخ کے راز بتائے۔ یہ سب باتیں ایک صحیفے میں لکھی گئیں جسے مصحف فاطمہ کہا گیا۔ یعنی یہ ایک تاریخی اور غیبی خبروں کا مجموعہ تھا۔ ہاں، نہ کہ قرآن کا کوئی متبادل۔ اور پیپر یہ واضح کرتا ہے کہ الکافی کے اپنے اصول ہیں کہ جو چیز قرآن کے خلاف ہو اسے رد کر دیا جائے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ریفرنس آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جاتا ہے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ایک اور بڑا سوال جو کرٹکس پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اماموں کو اپنے مرنے کا، اپنی شہادت کا وقت اور جگہ معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو وہ اس مقام پر خود چل کر کیوں گئے جہاں ان کی جان چلی گئی؟ اسے تو خودکشی جیسا سمجھا جائے گا نا عام ذہن کے مطابق۔ یہ بھی پیپر میں موجود ایک اہم بحث ہے۔ اس کا جواب پیپر انہی روایات کی روشنی میں دیتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اماموں کا علم ان کی ایسی ذمہ داری تھی جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی۔ انہیں علم تھا، لیکن ان کی اطاعت یعنی اوبیڈینس ان کے علم پر غالب تھی۔ تو وہ اپنی مرضی نہیں کر رہے تھے۔ خدا کی مرضی کے آگے مکمل تسلیم ہونے کی علامت تھی۔ یہ پیورلی ایک تھیولوجیکل کانسیپٹ ہے جسے پیپر تفصیل سے سمجھاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت دلچسپ اور گہرے ٹاپک پر جسے اسرائیلیات یا جوش اینڈ کرسچن لور کہا جاتا ہے۔ پیپر کے مطابق الکافی کے تقریباً 3 سے 7% حصے میں ایسی باتیں اور کہانیاں ہیں جو قدیم یہودی اور عیسائی تصوف سے بے حد ملتی جلتی ہیں، جسے وہاں مرکاوا مسٹسزم کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ مرکاوا کیا چیز تھی اور اس کا یہاں کیا ذکر ہے؟ مرکاوا مسٹسزم قدیم یہودی تصوف کی ایک ایسی قسم ہے جو حضرت حزقیل یا ازیکیل کے آسمانوں کے سفر، فرشتوں کی تقسیم، آسمانی تخت اور روحانی دنیاؤں کے راز بیان کرتی ہے۔ اس میں انبیاء کے اثرات جیسے حضرت سلیمان کی انگوٹھی کا ذکر ہے، جس کے ذریعے وہ جنات، پرندوں اور ہواؤں پر کنٹرول کرتے تھے۔ اور یہ باتیں الکافی میں بھی ہیں؟ ہاں، الکافی کے رودا والے حصے میں ایسی عجیب اور مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل کہانیاں اور آسمانوں کے نظام کی ایسی تفصیلات ملتی ہیں جو اس قدیم مسٹسزم سے بہت مشابہت رکھتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر سب سے بڑا سوال یہی اٹھے گا کہ کیا یہ باتیں دوسرے دھرموں سے سیدھی سیدھی کاپی کی گئی ہیں؟ ایتھیسٹس اور ویسٹرن کرٹکس تو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو پرانی کہانیاں اٹھا کر اسلام کے نام پر کتاب میں ڈال دی گئی۔ جی، اور یہ الزام کوئی نیا نہیں ہے، لیکن یہاں شیعہ علماء اور کلاسیکل اسکالرز کا جواب بڑا اہم اور دلچسپ ہے۔ وہ اسے بوروئنگ یا کاپی کرنا ہرگز نہیں مانتے۔ تو ان کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ ان کا مکمل ماننا یہ ہے کہ چونکہ امامت کا سلسلہ دراصل پچھلے تمام انبیاء، چاہے وہ حضرت سلیمان ہوں، حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ، ان سب کی میراث کا تسلسل ہے، اس لیے اماموں کے پاس وہ پرانی اور سچی باتیں اپنے اصل روپ میں موجود تھیں۔
وقت کے ساتھ دوسری قوموں نے ان سچی باتوں میں ملاوٹ کر دی تھی یا انہیں بدل دیا تھا۔ اچھا، تو جب امام وہ باتیں بیان کرتے ہیں تو وہ کسی سے کاپی نہیں کر رہے، بلکہ وہ ان قدیم اور سچی واقعات کو اپنے الہی علم سے ٹھیک کر کے دنیا کے سامنے دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ کاپی کرنا نہیں بلکہ سچی تاریخ اور انبیاء کے اصل علم کو واپس لانا ہے۔ بڑی گہری بات ہے یہ، یعنی اگر یہودی روایت میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور ان کے جنات پر قبضے کا ذکر ہے اور الکافی میں بھی وہی مجرا بیان ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ الکافی کے راوی نے یہودیوں سے کہانی سن کر لکھ لی، بلکہ اس کا مطلب علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ اصل میں ایک تاریخی اور روحانی حقیقت تھی جو انبیاء کی میراث کے ذریعے سینہ بسینہ ٹھیک ٹھیک پہنچی۔ ہاں، مگر اس کے باوجود اسکالرز نے بعد میں یہ بھی تو تسلیم کیا ہے کہ بعض اوقات راویوں نے اپنی طرف سے بھی کہانیاں شامل کر دیں، جنہیں پھر بعد کے سخت عالموں نے چھان بین کر کے الگ کیا۔ اور اسی چھان بین کے معاملے میں ایک ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جس نے پیپر میں اور تاریخ میں بہت زبردست بحث پیدا کی۔ اس راوی کا نام تھا ساحل بن زیاد۔ وہی سب سے متنازع راوی۔ بھائی، اس میں جو بات لکھی ہے نا ساحل بن زیاد کے بارے میں، وہ پڑھ کر تو میں سخت حیران رہ گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک عالم تھا جسے اس وقت کے بڑے عالموں نے جھوٹا قرار دیا تھا۔ اس پر الزام تھا کہ یہ غلو کرتا ہے، یعنی اماموں کے درجے کو بڑھا چڑھا کر انہیں خدا کے درجے کے قریب ملا کر بیان کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اسے کم شہر سے نکال دیا گیا تھا۔ ہاں، دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ لیکن عجیب ترین بات یہ ہے کہ اسی شخص کی 2000 سے زیادہ روایات کلینی نے الکافی میں شامل کی ہوئی ہیں۔ میرے ذہن میں تو یہی سوال آتا ہے کہ کیا اور راوی کم پڑ گئے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی اتنی بری شہرت ہو، جسے پورا شہر جھوٹا کہہ رہا ہو، کلینی نے اس کی 2000 باتوں پر اعتماد کر لیا؟ دیکھیں، اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس کا جواب کلینی کے اس دور کے طریقہ کار میں چھپا ہے، جو آج کے اصولوں سے بہت مختلف تھا۔ کلینی جس بنیاد پر کام کر رہے تھے نا، اس میں ان کا فوکس صرف اور صرف اس انسان پہ نہیں تھا جو خبر لایا، بلکہ اس کی لائی ہوئی رپورٹ یا متن پر تھا۔ متن پر، یعنی ٹیکسٹ پر؟ ہاں، اگر ساحل بن زیاد جیسا متنازع شخص کوئی ایسی حدیث لائے جو پہلے سے موجود کسی اور پرانی، مستند اور قابل اعتبار کتاب، جسے اصول کہتے تھے، اس میں لکھی ہوئی ہو، تو کلینی کے نزدیک وہ خبر ٹھیک تھی، بھلے لانے والا کیسا ہی ہو۔ میں اسے عام زندگی کے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوچئے، اگر ایک شخص کی شہرت ہی جھوٹ بولنے کی ہو، معلوم ہے کہ وہ باتیں بناتا ہے، لیکن وہ آ کر بتائے کہ بھائی باہر تیز بارش ہو رہی ہے۔ اب انسان اس کی ذات پر تو یقین نہیں کرتا، لیکن کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو واقعی لوگ چھتریاں لے کر جا رہے ہیں، سڑکیں گیلی ہیں، تو ہم نے اس کی بات پر یقین کیا، لیکن اس کے وجود پر نہیں، بلکہ باہر موجود ایکسٹرنل ایویڈنس پر یقین کیا۔ کیا کلینی کا ساحل کے ساتھ یہی معاملہ تھا؟ بہترین مثال دی ہے۔ اسی چیز کو حدیث کی اصطلاحات میں قرائن یا ایکسٹرنل انڈیکیٹرز کہتے ہیں۔ کلینی کا اصول یہی تھا کہ اگر ایک اصولی طور پر کمزور انسان کوئی ایسی بات بتائے جس کے حق میں باقی قرائن اور ثبوت موجود ہوں، تو اس کی رپورٹ کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ یہ چیزوں کو پرکھنے کی ایک بہت ہی مختلف مگر عظیم سائنس تھی۔ یعنی ان کی اپروچ بہت وسیع تھی۔ بالکل، کلینی کی سوچ یہ تھی کہ اس وقت جہاں جہاں سے جو علم اور روایات مل رہی ہیں، انہیں محفوظ کر لیا جائے۔ انہوں نے اپنی طرف سے چیزوں کو فلٹر کر کے، ڈیلیٹ کر کے ختم نہیں کر دیا، بلکہ سارا مٹیریل جمع کر لیا تاکہ آنے والی نسلیں اسے اپنی عقل اور بعد میں آنے والے مزید سٹرکٹ اصولوں پر پرکھیں۔ انہوں نے بیسیکلی ڈیٹا پریزرو کیا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کتنی ایمانداری اور دور اندیشی سے کام کیا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی کی، اپنے فائدے کی چیز رکھتے ہیں اور باقی سب ڈیلیٹ یا چھپا دیتے ہیں، لیکن کلینی نے اختلافی باتیں بھی پوری ایمانداری سے جمع کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ آنے والی نسلوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اس عقل کو استعمال کریں جس کا ذکر انہوں نے کتاب کے سب سے پہلے چیپٹر میں کیا تھا۔ اور یہ اپروچ آج کے دور میں بہت ریلیونٹ ہے۔ واقعی اگر ہم اس پوری گفتگو کو آج کی زندگی سے جوڑ کر دیکھیں تو آج کے اس دور میں جہاں سوشل میڈیا پر معلومات کا سیلاب ہے، انٹرنیٹ پر ہر قسم کی سچائی اور جھوٹ آپس میں مکس ہیں، ہمیں بھی تو کلینی کے اس اپروچ سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اندھا دھن کسی چیز کو ناقبول کرنا چاہیے اور نہ ہی فوراً ریجیکٹ کرنا چاہیے۔
ہر خبر کے پیچھے قرائن ڈھونڈنے چاہیے۔ صحیح بات ہے، ہمیں تھوڑا ٹھہر کر سوچنا چاہیے، اپنے سورسز چیک کرنے چاہیے اور مختلف پرسپیکٹیوز کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ الکافی جیسی کتاب صرف پاسٹ کا کوئی پرانا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، وہ ہمیں آج بھی یہ سکھاتی ہے کہ افراتفری کے دور میں انفارمیشن کو پریزرو، ویریفائی اور اینالائز کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ہزاروں روایات کا اتنا بڑا ڈیٹا جمع کر دیا اور پوری قوم سے کہا کہ بھائی اسے دیکھو، اصول بناؤ اور خود سمجھو۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد تک اصولی عالم اس پر تحقیق کر کے اپنی رائے قائم کرتے رہیں۔ تاریخ کو سمجھنے کے لیے واقعی اس دور کی آئینہ پہننا ضروری ہے۔ خیر، اس سے پہلے کہ ہم آج کی یہ لمبی اور گہرے رازوں سے بھری گفتگو ختم کریں، ایک چیز پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم اپنا سارا ڈیجیٹل ڈیٹا، ہمارے واٹس ایپ میسیجز، انٹرنیٹ کے فورمز اور سوشل میڈیا پوسٹس آنے والی نسلوں کے لیے یوں ہی چھوڑ دیں، تو کیا 1000 سال بعد کے لوگ ہمارے مذاق اور سنجیدگی میں فرق کر پائیں گے؟ یہ بہت ہی ڈیپ اور تھوڑا ڈرانے والا سوال ہے۔ وہی نا، یا وہ بھی ہماری آدھی باتوں کو ہمارا کانٹیکسٹ سمجھے بنا ضعیف اور غیر مستند قرار دے دیں گے؟ یقیناً کانٹیکسٹ کے بنا ہر بات ادھوری ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ چلو چلتے ہیں۔